السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایک نئی تاریخی اسلامی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ واقعہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت کا ہے۔ عبد الملک بن مروان 5واں اموی خلیفہ تھا۔ اس کے دور کے اندر بغداد دارالخلافہ تھا اور بغداد علم و حکمت کا مرکز بھی تھا۔ بڑے بڑے علماء کرام اور علمی شخصیات بغداد کے اندر قیام پذیر تھی۔ جہاں علم و حکمت میں مسلمان نام پیدا کر رہے تھے، وہیں طب اور سائنس کے میدان کے اندر بھی مسلمانوں کی شہرت کے چرچے تھے۔ اسی زمانے کے اندر یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے ایک نوجوان شاطر اور تیز ترار نوجوان کو 3 سوالات تیار کر کے دیے اور تاکہ مسلمانوں سے ان سوالوں کے جواب طلب کرے۔ وہ نوجوان 3 سوالات لے کر بغداد پہنچا۔ اس کا پہلا مرکز اور ٹارگٹ جو تھا بغداد کی بڑی بڑی مین جامع مساجد تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے سوالات مساجد کے ائمہ اور علماء کے سامنے پیش کیے۔ سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کائنات میں کون تھا۔ یہودی نوجوان کے سوالات کے جوابات کسی بھی امام اور عالم کے پاس نہ تھے۔ وہ مساجد کے اندر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا اور علماء کو ناکام کرتا ہوا بغداد کے بڑے بڑے دینی مدارس کی طرف اس نے اپنا رخ کیا۔ اس کا ہدف اور مرکز یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائے۔ چنانچہ اس نے بغداد کے بڑے بڑے مدارس کے اندر بھی اپنے یہ سوالات رکھے۔ بدقسمتی سے کہ اس کے مشکل ترین سوالات کے جوابات کوئی بھی عالم نہ دے سکا۔ بات پھیلتی گئی اور پھیلتے پھیلتے گلی محلوں چوکوں اور چوراہوں میں اسی نوجوان کے سوالات کے تذکرے ہونے لگے اور مسلمانوں کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے وقت کے حکمران اور خلیفہ عبد الملک بن مروان تک پہنچ گئی۔ عبد الملک بن مروان چونکہ خود بھی ایک عالم تھا اور دین کے بارے میں خاصی سوجھ بوجھ رکھتا تھا، جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ ایک نوجوان یہودی عالم جو ہے وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے اور کوئی بھی عالم اس کے سوالات کے جواب نہیں دے سکا، تو اس نے اپنے شاہی کارندوں کے ذریعے اس نوجوان یہودی کو قصر خلافت میں طلب کیا۔ جب وہ یہودی وقت کے حکمران کا مہمان بنا تو اسے عبد الملک بن مروان نے کہا کہ ایک تو بے فکر رہو کہ تمہاری جان اور مال کا ہم تحفظ کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم شاہی مہمان ہو اور اس دوران میں خود تمہارے 3 سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ عبد الملک بن مروان نے بڑی سوچ بچار کی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اس یہودی کے ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے پایا۔ چنانچہ اس نے بغداد کے بڑے بڑے جید اور نامور اور قداور شخصیات علماء کرام کو اپنے شاہی دربار کے اندر طلب کیا اور اس یہودی کے جواب دینے کے لیے ان سے درخواست کی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہر آنے والا عالم اس یہودی کے سوالات کے جواب کے سامنے بے بس تھا، اور واپسی پر جب جو بھی عالم آتا واپسی پر گردن چکائے شرمندگی اور ندامت کا احساس لیے ہوئے قصر خلافت سے واپس پلٹتا۔ وقت گزرتا گیا، بات پھیلتی گئی اور وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان کی تشویش بھی روز بروز بڑھتی گئی۔ اب مسلمانوں کی عزت، غیرت اور ایمان کا مسئلہ تھا۔ نہ صرف بادشاہ پریشان تھا بلکہ بغداد کا ہر صاحب فکر و علم بھی پریشان تھا۔ اچانک ایک دن عبد الملک بن مروان کے وزراء میں سے ایک وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اس یہودی نوجوان عالم کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ایک شخصیت ہمارے پاس موجود ہے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ آخر وہ کون ہے کہ جو اس کے جوابات دے سکتا ہے، جبکہ تم خود اس بات کے عینی شاہد ہو کہ روزانہ قصر خلافت میں بڑے بڑے جید علماء کرام اس یہودی کے سامنے ناکام و نامراد ہو کر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ وزیر نے عبد الملک بن مروان سے عرض کی، بادشاہ سلامت،
نعمان بن ثابت نام کا ایک نوجوان کوفہ میں رہتا ہے، اور اگرچہ وہ نوجوان ہے لیکن یقیناً وہ اس یہودی کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے جب اس کی عمر پوچھی تو سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر جہاں بڑے بڑے علماء کرام اور جید اکابر علماء کرام اور بزرگ اور جہاں دیدہ لوگ اس یہودی کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، وہاں ایک نوجوان مسلمان عالم کیسے اس کے جواب دے پائے گا۔ بہرحال عبد الملک بن مروان نے وزیر کے مشورے کو مانتے ہوئے نعمان بن ثابت کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ شاہی سواریاں بھیجی گئی اور کوفہ میں نعمان بن ثابت کے دروازے پر پہنچے اور انہیں وقت کے حکمران عبد الملک بن مروان کا پیغام پہنچایا۔ ساتھ ساتھ بغداد میں پیدا شدہ ساری صورتحال بھی نعمان بن ثابت کے سامنے رکھی۔ یہ نعمان بن ثابت وہی ہستی ہے کہ جنہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ نے اپنی والدہ سے دعاؤں کی درخواست کی اور اپنے استاد امام حماد سے اجازت طلب کی اور آپ بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ بغداد پہنچ کر قصر خلافت میں تشریف لائے اور وہاں بادشاہ نے ساری صورتحال امام صاحب کے سامنے رکھی۔ جبکہ دوسرے دن شاہی دربار سجایا گیا اور شہر کے تمام رؤساء، امراء، وزراء کو اکٹھا کیا گیا۔ جب محفل سج گئی دھج گئی تو وہاں وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ تخت پر وہ یہودی نوجوان عالم بھی موجود تھا، جبکہ امام صاحب سامنے شرکاء اور سامعین کی صفوں میں تشریف فرما تھے۔ یہودی نے اپنے سوالات پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ امام صاحب نے کہا کہ میں سوالات کے جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری وقت کے حکمران سے ایک درخواست ہے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ امام صاحب آپ بتائیے، آپ کی جو بھی فرمائش اور درخواست ہے اسے قبول کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، سوال پوچھنے والا نیچے اور جواب دینے والا اوپر ہوتا ہے، مانگنے والا نیچے اور دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لہذا اس یہودی کو نیچے بلایا جائے اور مجھے اوپر تخت پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے شاہی کارندوں کو حکم دیا اور اس یہودی کو نیچے اور امام صاحب کو پوری عزت اور اکرام کے ساتھ عبد الملک بن مروان کے ساتھ شاہی تخت پر بٹھا دیا گیا۔ امام صاحب نے وہاں بیٹھنے کے بعد یہودی سے کہا کہ اب اپنے سوالات پیش کرو۔ یہودی نوجوان نے بڑے غرور اور تکبر کے اندر اور اپنی علمی تفاخر کے لہجے میں ڈوب کر پہلا سوال امام صاحب کے سامنے رکھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ خدا سے پہلے کیا ہے؟ اب امام صاحب نے یہ سوال سنا تو سارا مجمع جو تھا اس کی نظریں امام صاحب کی طرف تھی کہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ ایک ایسا سوال کہ جو بغداد کے بڑے بڑے علماء اکرام سے نہ حل ہو پایا، جس کا جواب بڑے بڑے علماء نہ دے سکے، اب امام صاحب کے لیے آزمائش تھی کہ وہ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ پوری محفل پہ سناٹا تھا، پن ڈراپ سیلس والی سچویشن تھی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہودی گنتی کرے، تعداد شمار کرے۔ یہودی نے گنتی شروع کی، 1 2 3 4 5 6۔ امام صاحب نے فرمایا کہ گنتی درست کی جائے۔ اس نے دوبارہ 1 2 3 4 5 6 سے گنتی شروع کر دی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہاری گنتی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عرض کرنے لگا کہ امام صاحب آپ ہی بتائیے کہ گنتی کیسے کروں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ 1 سے پیچھے کی طرف گنتی شروع کرو۔ یہودی کہنے لگا کہ 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے، 1 ہی سے تو گنتی شروع ہوتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ خدا کی ذات سے پہلے بھی کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ امام صاحب کا یہ جواب سن کر پورے مجمع پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وقت کے حکمران عبد الملک بن مروان کا چہرہ بھی خوشی سے تمتما اٹھا۔ امام صاحب نے عرض کیا، یہودی دوسرا سوال پیش کرو۔ یہودی نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں دیکھ رہا ہے؟ امام صاحب نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا، خاموشی اختیار کی اور تفکر کی دنیا میں ڈوب گئے۔ سارے مجلس اور مجمع شرکاء کی نگاہیں امام صاحب کی طرف مرکوز تھی کہ امام صاحب کے لب ہلتے ہیں تو کیا ارشاد ہوتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دربار کے اندر چراغ لایا جائے، شمع لا کر حاضر کی جائے۔ چراغ لایا گیا، شمع کو لائی گئی اور آپ نے فرمایا کہ اسے روشن کیا جائے۔
جب شمع روشن ہو گئی تو آپ نے پوچھا یہودی سے کہ اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ یہودی نے کہا کہ کسی ایک طرف نہیں بلکہ ہر طرف ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی نور ہے اور روشنی ہے، اور میرا رب بھی اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس لیے میرے رب کا بھی نور کسی ایک طرف نہیں بلکہ اللہ ہر طرف دیکھتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دینا تھا کہ مسلمانوں کے چہروں پر خوشی اور زیادہ نمایاں ہو گئی، اور وقت کا خلیفہ عبد الملک بن مروان بھی خوشی سے تمتما رہا تھا اس کا چہرہ۔ اب تیسرا سوال پوچھنے کے لیے کہا گیا کہ بتاؤ تمہارا تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرے سوال تک پہنچتے ہوئے یہودی نوجوان کی ساری علمیت جو تھی وہ شاہی قصر کے اندر ڈوب رہی تھی۔ امام صاحب نے اس کے چیلنج زدہ سوالات کے جواب دے کر اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے کہا جی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میرا خدا اس وقت تمہیں ذلیل اور مجھے عزت دے رہا ہے۔ امام صاحب کے جواب مکمل ہوئے اور پورا مجمع جو تھا قصر خلافت تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور یہودی ناکام و نامراد ہوا، اور جن 3 سوالوں سے کئی دنوں سے بغداد کے مسلمانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کیا تھا، وہ چند منٹوں میں امام ابو حنیفہ نے ان کے جواب دے دیے اور اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔